معزز سامعین، یہ واقعہ ہے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بودلہ بہار رحمۃ اللہ علیہ کا، جن کو ہندوؤں نے ذبح کر کے کھا لیا۔ یہ واقعہ بہت ہی حیرت انگیز ہونے والا ہے، اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، حضرت سکندر بودلہ بہار رحمۃ اللہ علیہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حد درجہ عشق و محبت رکھتے تھے۔ قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بہت زیادہ محبت کا سلوک کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس کے قریب ہی ایک قلعہ تھا۔ اس قلعے میں علاقے کا حکمران رہتا تھا، جس کا نام راجہ چوپٹ تھا۔ سیون شریف اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں اس ظالم اور بد دماغ راجہ کی ظلم و ستم کی داستانیں عام تھیں۔ مشہور ہے کہ اس زمانے میں لوگ اس راجہ کے ظلم و ستم سے سخت بیزار تھے، چنانچہ اس کی ظلم کی کارروائیوں کا زیادہ تر شکار مسلمان ہی ہوا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اس کا سلوک ہندوؤں کے ساتھ بھی کچھ مناسب نہیں تھا۔ سبھی لوگ اس کے ظلم و ستم سے سخت نالاں تھے، کیونکہ اس کے پاس بہت بڑی فوج موجود تھی۔ حکومت میں کوئی بھی شخص اس کے ظلم کی کارروائیوں سے خوش نہ تھا، سوائے ان لوگوں کے جن پر اس کی عنایت ہوا کرتی تھی۔ انہی حالات میں راجہ کو بتایا گیا کہ ایک مزدور شخص ہے جو حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا اس قدر دیوانہ ہے کہ اس کو ساری دنیا میں لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ کوئی عزیز نہیں۔ وہ اکثر دیوانگی میں حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے مستانہ وار نعرے لگاتا ہے۔ راجہ چوپٹ اکثر اس مزدور کا ذکر سن چکا تھا۔ اس نے معلوم کیا کہ وہ مزدور شخص کون ہے۔ اسے بتایا گیا کہ وہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہے اور حضرت لال شہباز قلندر کے عشق میں دیوانہ ہے۔ راجہ چوپٹ نے حکم دیا کہ اسے میرے پاس لایا جائے۔ جب حضرت سکندر بودلہ بہار رحمۃ اللہ علیہ کو راجہ چوپٹ کے سامنے لایا گیا تو راجہ چوپٹ نے اس سے پوچھا، کیا تم ہی ہو جو لال شہباز قلندر کے نعرے لگاتے پھرتے ہو؟ اس منجوب اللہ والے نے جواب دیا، ہاں میں ہی ہوں جو نعرے لگاتا ہوں، میرا مرشد لال سائیں ہے۔ یہ کہہ کر اس مزدور نے ایک بار پھر دیوانہ وار نعرے لگانا شروع کر دیے۔ معلوم کیا کہ اس کا کیا نام ہے۔ اسے بتایا گیا کہ اس مزدور کا نام سکندر بودلہ ہے۔ راجہ چوپٹ نے حضرت سکندر بودلہ بہار رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ لال شہباز قلندر کا نعرہ مت لگایا کر۔ حضرت سکندر بودلہ بہار رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سنا تو انہوں نے اور بھی دیوانہ وار حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ اس مزدور شخص کی اس حرکت پر راجہ کی بد دماغی اپنے جرم پر پہنچ گئی۔ اس نے حکم دیا کہ اس منجوب کو ذبح کر دیا جائے اور ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لیا جائے۔ معزز سامعین، یہ ایک عجیب بات تھی کہ گوشت کو پسند نہ کرنے والی قوم کو راجہ حکم دے رہا تھا کہ گوشت کھایا جائے، اور وہ بھی ایک انسان کا، مگر گوشت کھانے والے بھی وحشی درندے تھے۔ انہیں صرف یہ خوشی تھی کہ وہ ایک مسلمان کا گوشت کھا رہے ہیں۔ ادھر جناب حضرت سکندر بودلہ بہار رحمۃ اللہ علیہ کو ذبح کر دیا گیا اور ان کا گوشت پکایا گیا، ان کا گوشت کھایا جا رہا تھا۔ ادھر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ دیوانگی سے دھمال ڈال رہے تھے، اور دھمال ڈالتے ہوئے اکثر وہ سکندر بودلہ بہار رحمۃ اللہ علیہ کو پکارتے تھے۔ جناب سکندر بودلہ بہار رحمۃ اللہ علیہ کہیں بھی ہوتے تو وہ اپنے مرشد کے قدموں میں جا پہنچتے، مگر اس مرتبہ یوں ہوا کہ جیسے ہی حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے دھمال ڈالتے ہوئے دیوانگی میں اپنے مرید حضرت سکندر بودلہ بہار رحمۃ اللہ علیہ کو پکارا، اے سکندر بودلہ، اے سکندر بودلہ، تو دوسری طرف گوشت کھانے والوں پر ایک عجیب و غریب واردات گزر گئی۔ جو بوٹیاں وہ کھا چکے تھے وہ ان کے پیٹوں سے نکلنے لگیں، اور جو وہ کھا رہے تھے وہ ان کے ہاتھوں اور منہ سے نکل کر حضرت لال شہباز قلندر کے پاس جمع ہونا شروع ہو گئیں۔ اس کے علاوہ جو بوٹیاں دیگ میں پک رہی تھیں وہ بھی نکل کر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ گئیں۔ جب ساری بوٹیاں حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ گئیں تو ان بوٹیوں نے ایک جسم کی صورت اختیار کر لی۔ وہ صورت تھی جناب حضرت سکندر بودلہ بہار رحمۃ اللہ علیہ کی۔
حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے راجہ چوپٹ کو بلوایا اور اس کو حکم دیا کہ تم نے میرے مرید کو قتل کر کے اپنے ساتھیوں کو کھلا دیا تھا، مگر دیکھو یہ کھڑا ہے۔ راجہ چوپٹ یہ دیکھ کر ایک لمحے کے لیے گھبرا گیا، مگر اس نے معافی مانگنا گوارا نہ کیا۔ جب ظالموں کی بدبختی نزدیک آ جاتی ہے تو وہ اپنی بری حرکتوں پر پچھتاوا نہیں کرتے، بلکہ اور بھی مغرور ہو جاتے ہیں۔ یہی ظالموں کا ہمیشہ سے دستور رہا ہے کہ وہ ظاہری نشانیاں دیکھ کر بھی اپنے اعمال کو درست نہیں کرتے، بلکہ اور زیادہ گھمنڈ میں آ جاتے ہیں۔ یہی کچھ راجہ چوپٹ کے ساتھ بھی ہوا۔ اس نے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ میں نے اس منجوب کو اس لیے قتل کروا دیا تھا کیونکہ میرے قلعے کی ایک دیوار میں ایک کھڑکی ہے جہاں اکثر میری بیٹی بیٹھا کرتی ہے اور اپنے بالوں کو سنوارتی ہے۔ اس کے بالکل سامنے یہ مزدور رہتا تھا اور میری بیٹی پر عاشق ہو گیا تھا۔ جب مجھے معلوم ہوا تو میں نے رسوائی سے بچنے کے لیے اسے قتل کروا دیا۔ راجہ چوپٹ نے غرور میں آ کر حضرت سکندر بودلہ بہار رحمۃ اللہ علیہ پر جھوٹا الزام لگا دیا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے راجہ چوپٹ سے کہا کہ تم کو اس کام کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا، مگر راجہ چوپٹ الٹا حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو دھمکیاں دے کر اپنے محل چلا گیا۔ محل میں جانے سے پہلے اس نے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے مرید پر بھی بھیجا الزامات لگائے۔ اس کے چلے جانے کے بعد حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا کاسہ الٹ دیا۔ دیکھنے میں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی اور نہ ہی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے عقیدت مندوں نے اسے کوئی خاص اہمیت دی، مگر کچھ ہی دیر بعد یہ معلوم ہوا کہ راجہ چوپٹ کا قلعہ الٹ گیا ہے اور ساتھ ہی اس بددماغ راجہ کے قلعے کا نام و نشان تک مٹ چکا تھا۔ محترم ناظرین، جو لوگ دیکھ چکے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ آج بھی وہاں نشانیاں موجود ہیں اور گاہے بگاہے وہاں سے مختلف چیزیں برآمد ہوتی رہتی ہیں۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لمحے میں اس راجہ کو اس کے اہلکاروں سمیت زندہ زمین میں دفن کروا دیا اور اس کے ظلم کی کاروائیاں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں۔ پھر محض اس کی داستانیں ہی باقی رہ گئیں اور عوام سکون کا سانس لینے لگے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ نے ہمارا ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل بھی سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ اس جیسے آنے والی اور بھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اور ہمیں کمنٹ کر کے یہ ضرور بتائیے گا کہ نیکسٹ ویڈیو آپ کون سے ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔